حال ہی میں 7 ستمبر کو خون آلود چاند یعنی کہ بلڈ مون کا حیرت انگیز نظارہ دنیا نے دیکھا، اور اب اس کے فوراً بعد 21 اور 22 ستمبر کی درمیانی رات سورج گرہن ہوگا۔ اور یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے، کیا یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ کیا یہ عذاب ہے قدرت الہی کا، یا پھر یہ سب چاند گرہن، سورج گرہن محض ایک فلکیاتی نظام کا حصہ ہے؟ کائنات کے یہ مظاہر ہمیں دکھاتے ہیں کہ سورج، چاند اور ستارے صرف اللہ تعالیٰ نے روشنی کے لیے یا زینت کے لیے نہیں بنائے، بلکہ یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پاکستان میں سورج گرہن 21 ستمبر کی رات 10:29 پر شروع ہوگا اور 22 ستمبر کی رات 12:41 پر ختم ہوگا، اور اس طرح یہ مجموعی طور پر 4 گھنٹے 24 منٹ کا مجموعی دورانیہ ہوگا۔ اگرچہ یہ پاکستان میں رات کے اندھیرے میں ہوگا اور سورج نظر نہیں آئے گا، لیکن گرہن کا اثر صرف اس خطے تک نہیں رہتا جہاں پر سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوتے ہیں۔ احادیث پاک میں بھی ہے، علماء کرام کا کہنا بھی ہے، جب سورج گرہن ہو اور چاند گرہن ہو تو انسان کو دنیا کے کام چھوڑ کے، دنیا کی تماش بینی چھوڑ کے، دنیا کی عیاشیاں چھوڑ کے، فحاشیاں چھوڑ کے ذکر اور اذکار میں اور سب سے زیادہ استغفار میں اپنا وقت گزارنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام قدرتی آفات سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہیں سورج گرہن اور چاند گرہن، اور اس کے علاوہ یہ عذاب الہی کی وعید بھی سناتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، اسلام کو، دین کو، اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ زلزلوں کے ذریعے، سیلاب کے ذریعے، سورج گرہن کے ذریعے اور چاند گرہن کے ذریعے ہمیں یاد کرواتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور تم میرے بندے ہو، تم دنیا کی غفلت میں آ گئے ہو اور اب واپس میری طرف آ جاؤ۔ اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب سورج مشرق کی جگہ مغرب سے طلوع ہوگا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور جب سورج گرہن ہو تو سورج گرہن کے وقت قرآن پاک میں سورہ شمس کی تلاوت کریں 10 مرتبہ، اور تلاوت کرنے سے پہلے 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ کوئی سا درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر چاہے تو درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں، درود تنجینہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود تاج بھی پڑھ سکتے ہیں، درود اکبر بھی، کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے اول آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، اور سورہ شمس پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے اس کا ثواب سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا شہزادی کونین کو ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کریں، اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے خیر اور عافیت کی دعا کریں اور صدقہ خیرات کریں۔ چاہے آپ انسانوں کے لیے کچھ کریں یا پرندوں کو کوئی دانہ ڈال دیں، جانوروں کے لیے کچھ کر دیں، صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام مشکلوں کو ٹال دیتا ہے۔ سورج گرہن، چاند گرہن، یہ چیزیں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرواتی ہیں۔